بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق علیہ. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں اور دولت مند روکے ہوئے ہیں. البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا گیا ہے. اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ان میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے. تو جنت اور دوزخ کے یہ احوال، یہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائے گئے اور آپ نے انہیں صیغۂ ماضی سے بیان فرمایا کیونکہ ان کا وقوع ماضی کی طرح یقینی ہے، یا کشف کے طور پر آپ کو ان کا مشاہدہ کروایا گیا کہ عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ خاوند کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں، جس سے پتہ چلا کہ خاوندوں کو آزار پہنچانا بڑے جرائم میں سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں. اس سے یہ بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے لوگ جنت میں داخل ہونے والے تھے وہ سب غریب، فقیر، مسکین طبقے کے لوگ تھے، جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر کے ہمیشہ اللہ کو یاد کیا، اللہ کی عبادت میں لگے رہے اور ایمان اور تقوی تھا. جو لوگ دولت مند ہیں ان کو دیکھا گیا کہ وہ روکے ہوئے ہیں، البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا گیا. جب میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ ان میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں. پتہ یہ چلا آج بھی آپ دیکھ لیجئے عورتیں اپنے شوہروں کی شکریہ ادا نہیں کرتی ہے. وہ ہمیشہ آپ پوری زندگی بھر اس کی آپ سب کچھ سامان مہیا کیجئے، ایک دن اگر آپ نہیں لائے کوئی سامان یا بھول گئے یا بازار میں نہیں ملا، ان کی زبان میں یہی رہتے کہ آپ نے کیا دیا ہمیں، آپ نے کیا دیا ہمیں. تو گویا کہ اس طریقے سے عورت آج بھی ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری ادا کرتی، شکریہ ادا نہیں کرتی. ایک انسان بازار جاتا ہے کہ ہماری بیوی گھر سے باہر نہ نکلے، پردے میں رہے، تو کوئی چیز جب پسند کر کے بیوی کے لیے لاتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر شخص اپنی اپنی پسند سے لاتا ہے کہ میری بیوی کو یہ پسند ہو جائے گی. اگر شوق سے کوئی انسان لاتا ہے اور لا کر کے دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے میں لے کر کے آیا ہوں، بیوی کہتی پسند نہیں ہے، میں جاؤں گی بازار اور پھر میں بازار کر کے لاؤں گی. تو یہی ہے ناشکری، یہی ہے ناشکری. شوہر کے پاس پیسہ نہیں ہے، تھوڑا بہت پیسہ ہے، ہاں اس میں کام چلا لو، بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. نہیں، ہمیں پیسہ چاہیے. تو اس طریقے سے یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری ادا کرتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں
جانے والی تعداد اکثر عورتوں کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آخر ماجرا کیا ہے کہ جہنم میں اکثر عورتوں کی تعداد ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کئی وجہ ہے، لیکن جو سب سے بڑی وجہ اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری ادا کرتے ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری ادا کرتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو اتنے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی شکریہ کے بجائے ناشکری ادا کرنے لگے۔ تھوڑی تھوڑی سے اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، اگر ان شوہروں کی امانت میں اگر خیانت کرنے لگے، اور اگر شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اگر امانت میں خیانت کرنے لگے، ناشکری ادا کرے اور شوہر کو برا بھلا کہے، تو پھر ایسے عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور